میرے پیارے وطن تو سلامت رہے میرے پیارے. کہ ہم نے نہ جا کر ان کو لفافہ دیا، نہ جا کر کچھ ٹائم لیا، بس فون پر ہم نے دعوت دی. الحمدللہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کر لیا. یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اس لیے کہ اور یہ کہ یہ ایک فرقہ پرست طاقتوں کے لیے ایک پیغام بھی ہے کہ ہندو مسلم کی جو محبت ہوتی ہے یہاں ایک مثال بن چکی ہے الحمدللہ. بس ایک کال پر دعوت دینے کے بعد بھی ہمارے کارپوریٹر صاحب اور آپ کے تمام ساتھی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم دل کے گہرائی کے ساتھ مدرسے کی طرف سے اور تمام اساتذہ کی طرف سے، تمام ہمارے ساتھیوں کی طرف سے دل کی گہرائی کے ساتھ آپ کا پرزور شکریہ ادا کرتے ہیں. اب میں کارپوریٹر صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں فلیگ ہاسٹنگ کے بعد انشاءاللہ. نہیں کوئی امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. ترنگے کی بلندی کو جھکا سکتا نہیں کوئی امان اللہ ہمیں دشمن مٹا سکتا نہیں کوئی. جہاں پہ پاؤں رکھ دے ہم ہٹا سکتا نہیں کوئی ہمارے آگے سر اپنا اٹھا سکتا نہیں کوئی. ہزاروں دشمنوں کا دشمنی نے سر اتارا ہے. یہ ہندوستان یہ ہندوستان. سامعین اکرام، آج کے یوم جمہوریہ کے اس عظیم کانفرنس سے میں اپنے نوجوانوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں. نوجوانوں، آپ اپنی شخصیت کو سمجھیے اور مستقبل کی فکر کیجئے. اگر اسی طرح خواب غفلت میں سوئے رہو گے تو آنے والی نسل آپ کو کوسے گی. یوم جمہوریہ کے اس عظیم کانفرنس سے آج یہ عہد کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جمہوریت میں بھی آگے بڑھیں گے، سیاست میں بھی حصہ لیں گے، اپنے ملک کی حفاظت کریں گے، ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کی بھی حفاظت کریں گے. جہاں کہیں داڑھی والے ملے اس کو فوراً سولی پر چڑھا دیا جائے. چنانچہ 2 ہفتے تک ملکی پیمانے پر قتل کا یہ سلسلہ جاری رہا. انجام کار کم و بیش 2 لاکھ مسلمان جن میں 51,500 علماء تھے. And we all have to take an oath that we should fight against corruptions which is going on in our country, and even about the studies which is going on backwards. So we all take an oath that we will fight against the corruption and social activities against. آزادی کی آواز اٹھائی تھی ہمیں نے اور ریشمی تحریک چلائی تھی ہمیں نے. باپو کی صدا اونچ اٹھائی تھی ہمیں نے. اس ملک کی تقدیر جگائی تھی ہمیں نے. سچ پوچھو تو بھارت کے سچ پوچھو تو بھارت کے ہمیں لوگ ہمیں امام. ہم لوگ مسلمان ہیں بھارت کے وفادار. آزادی نے ہم کو کیا دیا؟ خون، آگ اور آنسو. آج 72 سال میں مسلمانوں کے جتنے گھر ویران ہوئے، جتنی گردنیں کٹائی گئی، جتنی عورتیں بیوہ ہوئے اور جتنے بچے یتیم ہوئے اور جتنے عبادت گاہ پر حملے ہوئے اور اس کے تقدس کو پامال کیا گیا. غلامی کے 250 سال دور کو بھی اس پر شرم آتی ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم اپنے ملک کا یوم جمہوریہ منا رہے ہیں، اور یہ جمہوریت ہمیں آزادی کی وجہ سے ملی ہے. دوستو،
آزادی بڑی نعمت ہے، اس کی اہمیت کا صحیح اندازہ انہی کو ہو سکتا ہے جو کبھی غلام رہ چکے ہوں۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جس ہندوستان کے خاطر مسلمانوں نے اپنا خون بہایا، اپنی جانوں کو گوایا، اپنی بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کیا، آج اسی ہندوستان میں انہی مسلمانوں کا جینا دوبھر کیا جا رہا ہے۔ ان پر بے جا الزامات عائد کر کے انہیں قید و بند کی سزائیں دی جا رہی ہے، اور ان پر دہشت گردی کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ مولا کریم تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے، تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمارے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ مولا کریم ہمارے بزرگوں نے اس سلسلے میں، ہمارے اکابر نے اس سلسلے میں جو محنتیں کی ہیں، کاوشیں کی ہیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، تو ہمارے اکابر کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے درجات بلند فرما، اور جنگ آزادی میں جتنے حضرات نے حصہ لیا ہے، جس میں مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ ہے، اکابر علماء کا بہت بڑا حصہ ہے، اے اللہ تو سب کو جزائے خیر عطا فرما، اور ہمارے اس ملک کو ہمیشہ آزاد رکھ، اور یہاں کے تمام باشندوں کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ باطل طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ لوگوں کو لڑائیں اور اپنا مفاد حاصل کریں، یہاں کے باشندوں کو مولا کریم تو سمجھ عطا فرما کہ کسی کے بہکائے میں نہ آئیں، مل جل کر رہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی،